السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے باغ کی سیر کروا دوں۔ یہ باغ میں میرے دیکھیں کتنے پیارے پیارے پھول ہیں، اور یہ سویٹ پی کا پودا ہے، یہ بڑے پتوں والا پودا ہے۔ یہ ہم نے دوسری جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اب اٹھا کر یہاں رکھا ہے۔ تو باقی یہ گلاب کی پنیری تھی، کیونکہ گلاب کی پنیری بڑی ہو گئی ہے، اس میں 2 مہینے میں پھول آ جائیں گے۔ باقی پینزیز ہیں، تو پینزیز کے پھول بھی آپ سب کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، بلکہ السلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ تو پھولوں کی بہار آئی ہوئی ہے، مارچ کا مہینہ ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، ٹھنڈک ہے۔ یہ ٹپیکل گیند یہ ہماری کل کی افطاری ہے، ٹیبل سجی ہوئی ہے افطاری کی ماشاءاللہ۔ یہ کچھ چیزیں ہم نے بنائی تھیں جو ہمارے گھر کی تھیں، باقی ہمارے 2 پڑوسی ہیں، ان کے گھر سے بھی چیزیں آ گئیں، تو بہت سارا سامان ہو گیا تھا، اور پوری ٹیبل بھر گئی تھی۔ یہ افطاری کا یہی تو، رمضان کی افطاری کا یہی تو رونق ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے گھر چیزیں بھیجتے ہیں اور وہ بھی ہمارے یہاں بھیجتے ہیں، تو اس طرح بڑا مزہ، اچھا سا ایفیکٹ آتا ہے۔ چپس میں اپنے بیٹے کے لیے بناتی ہوں، وہ آلو والے پکوڑے نہیں کھاتا، تو چپس کھاتا ہے ضرور، تو اس کے لیے چپس بناتی ہوں۔ اور باقی ہم نے مکس پکوڑے بھی بنائے ہوئے تھے، تو 2 رول منگائے تھے، اس کو ہاف کر کے ہم نے 4 کر لیے، کیونکہ ہم 4 افراد ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ تو سحری کے ٹائم ہوا، تو سحری کے ٹائم میں یہ اصلی گھی میں نے نکالا تھا بلائیوں سے، تو اس کے لیے میں پراٹھا نہیں بناتی ہوں، پراٹھا بہت ہیوی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بس روٹی بناتی ہوں، اور روٹی کے اوپر سے گھی لگا دیتی ہوں یا آئل لگا دیتی ہوں۔ ساتھ میں چائے بنائی تھی۔ اب دن کے وقت میں نے شام کی کھانے کے لیے پھر یہ گوشت نکالا تھا، اس کے ساتھ تھوڑے سے پیاز لیے ہیں، اور یہ لہسن ادرک اور مسالے لیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میں نے بس پریشر کوکر میں ڈال کر پریشر کوکر لگا دیا تھا۔ کوئی پیاز براؤن کر کے بھون کے مسالہ نہیں بنایا، اس کو بس ایسے ہی بنا دیا تھا، جس کو میرے خیال میں سوننا کہتے ہیں۔ تو سالن اس طرح کر کے تیار کر لیا تھا، اس طرح یہ کہ آسانی رہ گئی تھی۔ جتنی دیر میں سالن بنا اتنی دیر میں پھر میں نے شربت بنا لیا تھا۔ ایک ٹماٹر بھی ڈھونڈا، تو فریزر سے ایک ٹماٹر مل گیا، وہ بہت بڑے سائز کا تھا، تو وہی میں نے اس میں ڈال دیا۔ پریشر کوکر کی جو ربڑ ہے وہ الگ کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ الگ ربڑ فوراً اتار لینی چاہیے، تو وہ پھر پریشر کوکر کی ربڑ زیادہ دیر تک صحیح رہتی ہے، تو یہ پریشر کوکر کی ربڑ ہی میں لگا رہی ہوں۔ تو اس طرح ذرا ربڑ دیر تک چلتی ہے، اور پریشر کوکر بھی چلتا رہتا ہے، ورنہ پھر دوبارہ سے ربڑ لینی پڑتی ہے۔ آج تو جمعہ ہے، اور جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے، تو جمعے کے دن یہ حدیث ہے کہ درود شریف بہت ہمیں پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ کہف ایک کا ہے کہ حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک برکت رہتی ہے۔ شربت بنانے کے لیے ہمارے لیے 1 جگ یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس شربت میں نے 5 چمچے ڈونگے کے ڈالے ہیں، درمیانہ سے ڈونگے کا چمچہ تھا، اس کے میں نے 5 چمچے لیے ہیں۔ تو ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ ہے، لیکن یہ کہ افطاری میں شکر الحمدللہ ہر روز شربت بالکل صحیح لگتا ہے، تو یہ 1 جگ ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
آج کل ریڈ شربت روح افزا ہی چل رہا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو دیکھیں پھر میں ٹینگ بناؤں گی، تو اگر ہوگا نہیں تو یہ یہی ریڈ شربت ہی منگا لوں گی دوبارہ۔ بس شربت بنا کر اس کو فریج میں رکھ دیا، جب تک شام ہوگی ٹھنڈا ہو جائے گا تو گوشت گل گیا تھا، اس کو پریشر کافی لگ گیا تھا تو اسے نکال کے میں بھون لیا ہے۔ بھوننے میں ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے، ہری مرچ ڈالی ہے اور 2 چمچے دہی ڈال کر بھونا ہے، تو اس سے یہ کہ مسالہ بلینڈ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں نے پیاز ہی اتنے کم استعمال کیے تھے۔ اگر پیاز زیادہ استعمال کریں تو بلینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مسالے کو، لیکن اگر پیاز کم استعمال کریں تو بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پریشر میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بس مجھے بلینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اسے بہت اچھا مسالہ بن گیا تھا۔ اس کو بھون لیا میں نے اور اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کیا، آخر میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، پانی ڈال کے اسے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا، 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا۔ یہ دیکھیں اس کی شکل اب بہت اچھی آ گئی ہے۔ اس کے بعد جتنا میں نے شوربہ بنانا تھا، پہلے سوچا تھا میں مٹر ڈال دوں تو مٹر گوشت بن جائے گا، لیکن مٹر یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مٹر جو ہے میرے بچے پسند نہیں کرتے، وہ کھاتے نہیں ہیں، مٹر نکال دیتے ہیں، تو پھر اس لیے میں وہی چیز بناتی ہوں جو بچے پسند کرتے ہیں، اس لیے بس سادہ گوشت ہی رہنے دیا تھا۔ یہ زعفرانی گرم مسالہ ہے پسا ہوا، یہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، تو یہی استعمال کرتی ہوں، یہی ڈالا ہے، اور ہرا دھنیا کٹا ہوا پڑا تھا فریج میں، وہ ہرا دھنیا ڈال کر یہ اسے دم پہ رکھ دیا ہے، تو دم پہ آنے کے بعد یہ تیار ہو گیا، اور اس کی بہت اچھی آ گئی تھی۔ اسے تھوڑا سا پکانے کے بعد اسے میں نے ڈھک دیا۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے سالن ہمارا۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک حدیث ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کے قریب ہوتی ہے، تو ہمیں اس گھڑی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، اور جو بھی ہماری دعائیں ہیں ہمارے اولاد کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہماری اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کرے، کیونکہ جس کی آخرت بہترین ہو گئی وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو ظاہری بات ہے ایک سفر ہی ہے جس سے ہم نے گزر کے جانا ہے، تو ہمیں بہت اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، درود شریف بہت پڑھنا چاہیے جمعے کے دن، آج کے دن۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، جن کے ماں باپ ہیں دنیا میں ہیں، اللہ ان کی صحت و سلامتی رکھے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، جیسے میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا؟ آج تک کے لیے تو یہی ہے، اس کے بعد اب میں وضو کروں گی، نماز پڑھوں گی، کیونکہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اذان ہو چکی ہے، تو اس کے قرآن پڑھوں گی، سورۃ کہف پڑھوں گی، قرآن میں سے میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔